أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اس مبارک مجلس میں نماز جمعہ کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کے لیے تشریف فرما ہے. چونکہ یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، 11واں مہینہ ہے. اور ان دنوں ہم اشہر حج کے جو مہینے ہیں ان مہینوں سے گزر رہے ہیں. چند ہی دنوں کے بعد حج کے فریضے کو لوگ ادا کریں گے اور ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا حج کو جائیں گے. لہذا اسی مناسبت سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2-3 مجلسوں کے اندر حج کے احکام و مسائل کو قدر تفصیل بیان کر دیا جائے. ویسے بھی جو بھائی نہیں بھی جا رہے ہیں ان کو بھی حج کے احکام و مسائل کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ دین کی فہم اور دین کو سمجھنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے. اور وہ شخص قابل رشک ہے یا خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العالمین دین کا فہم اور دین
کی تعلیم عنایت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو معروف حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین اپنے جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دین کی فہم عطا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے کہ دین کے احکام و مسائل کو ہم سیکھیں، دین کے اندر کیا چیزیں ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں کیا ہے جاننے کی کوشش اور تگودو کرنی چاہیے۔ مسائل حج کے تعلق سے بہت سارے نقاط اور بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ حج کا حکم اور فضیلت، حج کا حکم اور فضیلت۔ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، زندگی میں ایک بار اللہ رب العالمین نے حج کو کیا ہے فرض قرار دیا ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے، اور حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ حج کے احکام و مسائل یہ ٹاپک ختم ہو جائیں گے، یہ احکام و مسائل جب بیان کر دیے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ میں شروع کروں گا، اور جو لوگ واقعی غور سے سن رہے ہیں اور اہمیت دے رہے ہیں اس چیز کو، تو انشاءاللہ العزیز درس کے آخر میں، آج نہیں، جب یہ پورا یہ ٹاپک حج کا ختم ہو جائے گا، اسی جمعہ کو انشاءاللہ سوال و جواب آپ سے کیا جائے گا، اور جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ اس کو قیمتی انعام دیا جائے گا، اس کو قیمتی انعام دیا جائے گا۔ لہذا غور سے سنیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج ہر مسلمان مرد عورت جس کو اللہ نے استطاعت دیا ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے حج کو کیا ہے فرض قرار دیا ہے، اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، یعنی اس کا قصد کرے۔ پہلی بات، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بات کیا ہے فرض ہے، یہ اس کا حکم ہو گیا حج کا۔ دوسری بات، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ قرآن سے دلیل ہو گئی، اور دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 5 چیزیں۔ ان 5 چیزوں میں سے حج کا ذکر آیا نا، یہ بھی حج کی فرضیت پر پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں کیا ہے دلیل مل گئی۔ تو
تو جس طرح سے یہ فرضیت پر دلیل ہے، اسی طرح سے یہ حج کی اہمیت و فضیلت کو بھی یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ حج کی فضیلت میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے قریب کرنے والے اعمال میں سے افضل ترین عمل حج کرنا ہے۔ ہم میں سے کون اللہ رب العالمین کی قربت نہیں چاہتا ہے؟ ہر بندے مومن کی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بن جاؤں، اللہ مجھ سے کیا ہے راضی ہو جائے۔ تو حج کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے یہ افضل ترین عمل جو ہے حج ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت جو ہے ایک بندے مومن کیا ہے حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، فرمایا یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے اس گھر کا حج کیا، یعنی اس گھر کا قصد کیا، حج کے لیے سفر کیا، اور اس سفر میں اس نے فحش بات نہیں کی اور نہ گناہ کا کام کیا، تو اس طرح سے وہ واپس ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو، یعنی تمام گناہوں سے کیا ہے وہ پاک و صاف ہو کر کیا ہے وہ حج کے سفر سے کیا لوٹتا ہے۔ یہ حج کی اہمیت و فضیلت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نصوص ہیں، بہت سارے دلائل ہیں جو حج کی اہمیت و فضیلت پر کیا ہے دلالت کرتے ہیں، لیکن میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب حج کے پوائنٹس میں سے حج کے شرائط کیا ہیں؟ شرائط، نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو۔ کیا بغیر وضو کی نماز ہو جائے گی؟ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے حج کے بھی شرائط ہیں، انہی شرائط کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر حج کرنا فرض ہے بشرطے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس سواری کا انتظام ہو، کھانے پینے پہننے کا جانے آنے تک کا انتظام ہو، جو افراد خانہ اس کی کفالت میں ہو ان کی ضروریات سے بھی زیادہ ہو، راستے کا پرامن ہونا، صحت مند ہونا بھی استطاعت کی شرط میں داخل ہے، اور نہ ہی اسے کوئی ایسی بیماری یا معذوری لاحق ہو جو حج کرنے میں رکاوٹ بنتی ہو۔ مذکورہ شروط کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے محرم کا وجود بھی شرط ہے۔ یہ تو شرط عام طور پہ تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پہ عورت کے لیے کہ اس کا محرم ہونا، یعنی اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا باپ یا اس کا خالو، یہ سارے کیا ہے محارم رشتے میں آتے ہیں۔ جو حج میں اس کے ساتھ رہے، خواہ اس کا خاوند ہو یا کوئی دوسرا محرم رشتہ دار، مثلا بھائی، بیٹا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، پوتا، نواسا، داماد وغیرہ۔ اگر عورت حالت عدت میں ہو تو حج کے لیے نہ نکلے، مثال کے طور پہ اس کا شوہر انتقال کیا ہو اور انہی دنوں حج کے ایام شروع ہو گئے، تو وہ کیا ہے حج کے لیے نہیں نکلے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت عدت میں عورتوں کو گھر سے نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ جس کسی کو ایسی کوئی رکاوٹ ہو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ حج کے شرائط ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ عورت کے لیے ایک اور مزید اضافہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے محرم ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ بغیر محرم کے لیے وہ جو ہے حج کے لیے نہیں نکل سکتی۔ حج کے آداب، کسی بھی عمل کو بغیر آداب، اس کے بغیر آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ ادا کریں گے تو وہ عمل جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھی یہاں پر حج کے آداب کو کیا ہے یہاں پر بیان کیا گیا، حج کے آداب کو بیان کیا گیا۔ ادھر آ جائے مولانا، ادھر آ جائے۔ حج کے آداب کیا ہیں؟ پہلا ادب، سفر شروع کرنے سے پہلے حاجی حج و عمرہ کے احکام سیکھ کر نکلے، چاہے تو کتاب پڑھ لے یا اہل علم سے پوچھ لے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں، اور خصوصاً حج جو اتنا عظیم عمل ہے
جس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمایا، اور بغیر علم سیکھے ہوئے کہ حج کے ارکان کیا ہے، حج کے آداب کیا ہیں، حج کے شرائط کیا ہے، کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، کن چیزوں سے آپ کا حج کیا فاسد ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں بغیر آپ جانے ہوئے حج کے سفر پہ آپ نکل جاتے ہیں. جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حج کے لیے آتا ہے، لیکن جو ہے حج کے احکام اور اس کے فضائل اور اس کی جو شروط ہے ان چیزوں سے نابلد ہوتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی کمی کی بات ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ حج کے سفر پہ نکلنے سے پہلے حج کے احکام اور اس کے مسائل کو جو ہے آپ جو ہے یا تو کتاب پڑھیں یا علماء حق جو ہے اس کے احکام و مسائل کو کیا آپ سیکھیں. تو پہلا ادب کیا ہوا؟ علم سیکھنا. علم سیکھنا. دوسرا ادب کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جو بھلائی میں معاون بن سکتے ہوں. بہتر یہ ہے کہ اس جماعت کے ساتھ کوئی عالم دین یا طالب علم موجود ہو. آپ حج کے سفر میں نکلے لیکن آپ کے رفقا اور آپ کے دوست جو ہے غلط ہیں یا جہلا ہے سب، یا دین کو سمجھتے ہی نہیں، یا حج پر نکلے پکنک منانے کے لیے اور آپ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ ان کی صحبت سے متاثر ہوں گے. وہ اپنا حج تو خراب کر ہی رہے ہیں اور آپ کا بھی حج خراب ہوگا. لہذا اس بات کی رعایت کی جائے. حج کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ آپ کا ساتھی یا جس شخص کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، جو آپ کا رفیق ہے، وہ کیا ہے اچھا ہو. اور بہتر یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو یا اس جماعت کے اندر کوئی عالم دین ہو جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے، تو اور اچھی بات ہے. کیا اور اچھی بات ہے. تیسرا یہ ہے کہ حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنا ہو. یہ صرف حج ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں، یا جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، اس عمل کے اندر اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کیا ہے؟ خوشنودی اور رضا کیا مطلوب ہو. اس کے اندر ریا کا شائبہ نہ ہو. یہ تو حج ایک عظیم عمل ہے. آپ حج کے لیے اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اور اتنی دور کا آپ سفر کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کا ارادہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یا لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں، قدر کی نظر سے دیکھیں، اور معاشرے کے اندر میرا ایک اسٹیٹس ہو اور میری عزت بڑھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے اس عمل کو انجام نہیں دیا، بلکہ آپ نے لوگوں کو دکھاوے اور کیا ہے ریاکاری کے لیے انجام دیا. لہٰذا یہ آپ کا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہے؟ قبول نہیں ہو سکتا. کسی عمل کی قبولیت کے لیے جو دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ اس کے اندر متابعت رسول ہو. پھر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کیا ہے اس کے اندر پائی جائے. چوتھا ادب کیا ہے؟ فالتو باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. پانچواں یہ ہے کہ کثرت سے ذکر الہی اور دعا کریں. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جب آپ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے اور اپنی زبان کو اچھے کاموں میں مشغول رکھیں گے. اب ذکر الہی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تمحید اور تمجید بیان کرنا. قرآن مجید کی تلاوت یہ عظیم ذکر ہے. یہ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، کیا ذکر ہے؟ تو اپنے آپ کو ذکر میں مشغول جب آپ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک آپ جو ہے غلط کاموں سے کیا آپ دور رہیں گے، یا آپ کی زبان جو ہے غلط چیزوں سے کیا ہے محفوظ رہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو چوتھا ادب یہ ہے. اور چھٹا ادب یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دیں. لوگوں کو تکلیف نہ دیں. لوگوں کے اندر بہت زیادہ حماس ہوتا ہے دین کو حاصل کرنے کا، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی مستحب چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ لوگ جو ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے مطاف میں جا کے کیا دھکم دھکا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دھکم دھکا کرتے ہیں. اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ مرد تو چھوڑ دیجئے، عورتیں بھی جا کر اس کے اندر دھکم دھکا کرتی ہیں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. تو یہ کیا ایک جہالت ہے، اور جہالت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک حماس ہے. اس کی نیت صحیح ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو جنت سے پتھر دنیا کے اندر بھیجا حجر اسود، اس کو میں چوم لوں،
لیکن وہ بیچاری مسکین عورت یہ نہیں سمجھتی کہ مردوں سے دھکم دھکا کرنا یہ کیا حرام ہے. تو ایک مستحب چیز کو حاصل کرنے کے لیے حرام چیز کا کوئی ارتکاب کرے تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ اسی طرح سے مردوں کے لیے مرد حضرات بھی جو دھکم کرتے ہیں، جا کے لوگوں سے لڑائیاں کر لیتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ حج کے ادب کے کیا ہے اور حج کے آداب کے کیا میرے بھائیوں؟ یہ خلاف ہے. ساتویں چیز، عورت کو چاہیے کہ اپنے ستر و حجاب کا خیال رکھے اور مردوں کی رش سے دور رہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان پاکستان خصوصاً جو عورتیں بیچاری حج کو آتی ہیں، ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پورے حج کے سفر میں وہ اپنا چہرہ کھولے رکھتی ہیں. پورے سفر حج میں اپنے چہرے کو کیا ہے کھولے رکھتی ہیں. اب ان کا یہ تصور ہوتا ہے، تو مولوی نے ان کو نہیں بتایا، علماء کرام نے انہیں نہیں بتایا، اور ان کا یہ تصور ہوگا کہ اب ہم حج کے سفر پہ نکل گئے تو سارے کے سارے لوگ، ہمارے جتنے بھی لوگ ملیں گے یا سفر میں سب کے سب کیا ہے؟ فرشتے ہیں. یا اب جو حجاب کی ضرورت نہیں ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. غیر محرم جہاں کہیں بھی ہو اس سے ہمیں کیا ہے؟ عورتوں کا کیا ہے؟ پردہ کرنی چاہیے. چاہے وہ سفر حج کا سفر ہی کیوں نہ، چاہے وہ مطاف میں طوافی کیوں نہیں کر رہی ہو، یا مینا کے میدان میں ہو یا عرفات کے میدان میں ہو، وہاں بھی کیا ہم کو پردہ کرنی چاہیے، اپنے چہرے کو کیا ہے؟ ڈھانکنی چاہیے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات امہات المومنین کیا کرتی تھی. یہی طریقہ صحیح ہے. پردہ کو کیا ہے؟ لازم سمجھنا چاہیے. آٹھویں چیز کیا ہے؟ اور بہت سارے لوگ تو یہ دیکھتا ہوں میں کہ عورتوں کو سفید کپڑا پہنا دیتے ہیں احرام کے لیے. دیکھا ہوگا آپ نے حج عمرہ کے سفر میں عورتوں کو سفید، عورتوں کے لیے لباس کی کوئی قید نہیں ہے. جو لباس ہے اسی لباس کو پہنے گی، سوائے یہ کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر دستانہ نہیں لگائے گی یا موزہ وغیرہ نہیں پہنے گی، لیکن جو یہ عام لباس ہے اسی لباس میں وہ ملبوس رہیں گی. آٹھویں چیز یہ ہے کہ حاجی کو یہ بات ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ وہ عبادت میں ہے، وہ سیر و تفریح کے لیے نہیں نکلا. اللہ ہدایت عطا کرے. بعض حاجی سمجھتے ہیں کہ حج کا سفر سیر و صحت کے لیے ہے یا تصویریں بنانے کے لیے. یہ چیز بالکل آج جو ہے عام ہو چکی ہے. دیکھیے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو ایک ایک پوائنٹ پر، ایک ایک نقطے پر کیا فوٹو کھینچ کے جو ہے فیس بک میں اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر کیا تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دعا بھی کہتے ہیں کہ دعا کیجیے ہم آج جو ہے حج کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. یہ تصویر ایسے ہی تصویر سے بچنی چاہیے. اور آپ اتنے مقدس اور اتنے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے یا عمرہ کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں جا کر آپ جو ہے ہر پوائنٹ پر، ہر جگہ پہ جا کر آپ جو فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور فوٹو کھینچنے کے بعد جو ہے آپ فیس بک میں یا دیگر چیزوں پہ آپ جو ہے اس کو شائع کر رہے ہیں، تو یہ بالکل یہ حج اور عمرے کے آداب کی کیا ہے؟ یہ بات کے خلاف ہے. اور یہ اخلاص کی بھی یہ چیز کیا ہے؟ منافی ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنی چاہیے. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. اور مکہ پہنچ گئے تو مکہ کے صحن میں پہنچ کر وہ جو ہے فوٹو کھینچ کر وہ بھیجتے ہیں کہ میں جو ہے مکہ پہنچ گیا اور میں جو عمرہ شروع کرنے جا رہا ہوں. کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں، ایک اچھے عمل کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. آپ اخلاص کے ساتھ ان ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے مشغول نہ رکھ کے جو ہے پوری طرح سے آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ وقف کر دیں. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ حج کے آداب میں سے. یہ چیزیں کیا ہے؟ حج کے آداب میں سے. اب آئیے حج کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز کہاں سے شروع ہو جاتی ہے میرے بھائیوں؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میقات سے احرام باندھنا. میقات سے احرام باندھنا. احرام سے مراد حج یا عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کپڑا باندھتے ہیں اور ایک کیا ہے؟ آپ نیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک آپ کپڑا باندھتے ہیں اور کیا ایک آپ نیت کرتے ہیں. آگے بات آ رہی ہے، اس کو آپ سمجھیں. لہذا جو آدمی حج یا عمرے کی نیت کرے اس پر احرام باندھنا واجب ہے. جو کوئی بھی حج یا عمرہ کے لیے گیا، جو میقات اس کو مل رہا ہے، اس میقات سے آگے بڑھنے سے پہلے اس کو نیت کرنا اور کیا احرام باندھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب ایک آدمی کل میرے پاس فون کیا
اور وہ کہنے لگا مولانا یہ بتائیے کہ میں حفر الباطن سے حج کے لیے جا رہا ہوں اور میں وہاں پر جا کر جدے میں جا کر میں روم لوں گا، اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہوں گا اور میں وہاں سے احرام باندھوں گا، کیا یہ میرے لیے صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے وہ۔ آپ احرام آپ جو ہے حج کی نیت سے یہاں سے جا رہے ہیں، جو میقات آپ کو مل رہا ہے آپ اس میقات سے پہلے یا اس میقات پر جا کے کیا آپ احرام باندھیں اور نیت کریں۔ اگر بغیر نیت کے آپ آگے چلے جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے تو آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جدہ جاؤں گا، بائی فلائٹ جاؤں گا۔ بائی فلائٹ بھی اگر آپ جا رہے ہیں اور وہ فلائٹ جو ہے میقات سے تجاوز کر رہا ہے تو میقات سے پہلے ہی اعلان بھی کرتے ہیں فلائٹ کے اندر جی، تو آپ کو 10 منٹ پہلے ہی آپ کو کیا احرام باندھ لینا ہے۔ احرام کیا ہے؟ باندھ لینا۔ حاجی یا عمرہ کرنے والا اگر مکہ مکرمہ میں باہر سے آ رہا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ کسی میقات سے احرام باندھے گا، اور اس کی تفصیل میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کیا ہے ان جگہوں کو آپ جانیں۔ پہلا کیا ہے؟ ذوالحلیفہ۔ کیا ہے؟ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کے قریب یہ ایک بستی ہے جسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے، اور یہ اہل مدینہ کا میقات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذوالحلیفہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ابیار علی۔ جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں یا اس راستے سے حج یا عمرہ کے لیے مکہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے ابیار علی سے ذوالحلیفہ سے کیا ہے؟ احرام اور نیت کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ بغیر نیت کر کے اور احرام باندھے وہ اگر چلا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ دوسری چیز الجحفہ، یہ نام یاد رکھیں، پوچھیں گے آپ لوگوں سے۔ الجحفہ یہ رابغ کے قریب بستی ہے اور لوگ رابغ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، اور یہ اہل شام کا میقات ہے۔ یہ کس کا میقات ہے؟ اہل شام کا، یا اس راستے سے جو لوگ آ رہے ہیں۔ قرن المنازل جسے آج کل السیل الکبیر کہا جاتا ہے، اور ہم اہل حفر الباطن ہم لوگ بھی جو ہے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ ہم لوگ یا جو لوگ ریاض سے نجد سے آتے ہیں وہ لوگ یہیں سے کیا کہتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرن المنازل، یا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ السیل الکبیر۔ کیا ہے اس کا نام؟ السیل الکبیر۔ یہ طائف سے قریب ہے اور یہ اہل نجد کا میقات ہے، اہل نجد کا میقات ہے۔ یلملم یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے، اور یہ اہل یمن کا میقات ہے۔ جو لوگ آپ کو جیزان، نجران، ابہا اور ادھر سے جو لوگ آتے ہیں، یمن سے جو لوگ آتے ہیں، وہ لوگ کہاں مانتے ہیں؟ یلملم۔ اور یہ بات میں بتا دوں کہ جو لوگ ہندوستان سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہوائی سفر سے، وہ لوگ بھی یلملم ہی ان کا میقات پڑتا ہے۔ ان کا میقات کیا پڑتا ہے؟ یعنی اسی یلملم سے ان کی فلائٹ کیا گزرتی ہے، اور اس سے پہلے ان کو جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کے گزرنے سے پہلے جدہ پہنچنے سے پہلے اس کے تجاوز کرنے سے پہلے اور حجاج جو ہے وہیں سے نیت کر لیتے ہیں اپنی فلائٹ ہی کے اندر۔ غالباً پاکستان والے بھی ان کا بھی یہی میقات پڑتا ہے۔ ذات عرق، اور یہ اہل عراق کا میقات ہے۔ کن کا؟ اہل عراق کا میقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات مقرر فرمائے ہیں۔ مذکورہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میقات فرمائے، اور ان کے لیے بھی جو وہاں سے گزرے بشرطے کہ وہ حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، وہ احرام باندھ کر گزرے۔ مکہ مکرمہ کا رہائشی اور وہ آدمی جو حرم سے باہر اور حدود میقات کے اندر رہتا ہو، وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی حج کے لیے احرام باندھے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ مکہ مکرمہ کا رہائشی اور وہ آدمی جو حرم سے باہر اور حدود میقات کے اندر رہتا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ذوالحلیفہ اور مکہ کے بیچ میں رہتا ہو، ٹھیک ہے؟ ذوالحلیفہ اور مکہ کے بیچ میں رہتا ہو،
یعنی ان کے بیچ میں کوئی میقات نہیں پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک آدمی جو مکہ کے اندر رہتا ہے اس کو حج کے لیے احرام اگر باندھنا ہے تو اس کو میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ ہی سے کیا وہ احرام باندھے گا، اپنی جگہ ہی سے وہ احرام باندھے گا. تو یہ کتنے مواقیت بیان کیے گئے؟ کل یہاں پہ 5 مواقیت بیان کیے گئے. کتنے؟ 5. ذوالحلیفہ، الجحفہ، قرن المنازل اور یلملم، اور اسی طرح سے ذات عرق. کتنے؟ یہ 5 ہے. ذات عرق، یہ ذات عرق یہ اہل عراق کا میقات ہے. انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے. بہرحال یہ میقات کی 5 چیزیں ہیں. احرام کے مسنون کام، احرام کے مسنون کام. احرام میں داخل ہونے سے پہلے یہ کام آپ کو کرنا، ابھی بیان ہم کر رہے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال نکالنا، موچے کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا. خوشبو صرف جسم میں لگائی جائے گی، کپڑوں میں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال نکالنا، موچے کاٹنا. اب تو عجیب لوگوں کی حرکت ہے کہ وہ تو موچ نکالتے نہیں لیکن وہاں جا کر کے اپنی داڑھی صاف کرتے ہیں، جو کام حرام ہے. یہ جہالت ہے مسلمانوں کی. اپنی موچوں کو تو بڑھائے رکھتے ہیں اور میقات پہ جا کے وہ کیا کرتے ہیں؟ داڑھی صاف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ داڑھی کا صاف کرتے ہیں. یعنی اتنا محتم بالشان عمل جس کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں وہیں سے آپ جو ہے حرام کا کام شروع کر دیا. حرام کام کا ارتکاب کر کے آپ اتنا محتم بالشان عمل شروع کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی جہالت ہے. داڑھی کو تو بڑھانے کا حکم ہے اسلام کے اندر، ہے کہ نہیں؟ احرام باندھتے سگریٹ بھی پیتے. ہاں، احرام باندھتے سگریٹ بھی پیتے ہیں، یہ بھی حرام کام ہے. تو یہ چیزیں. دوسری، سلے ہوئے کپڑے. اچھا، ایک چیز اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. خوشبو جو لگانا ہے کپڑے میں نہیں لگانا ہے. آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ اپنے پورے جسم میں خوشبو لگا سکتے ہیں. نہانے کے بعد آپ خوشبو، نیت کرنے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے نیت کر لی اس کے بعد آپ جو ہے آپ اپنے جسم میں یا کہیں بھی آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. اور اسی طرح سے آپ کا کپڑا جو ہے خوشبو سے آپ اس کو بچائے رکھیں، جیسے احرام وغیرہ اس میں آپ خوشبو نہ لگائیں. سلے ہوئے کپڑے اتار کر تہبند اور اوپر کی چادر اوڑھنا. بہت سارے لوگ جو ہے چڈی پہنے ہی رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے چڈی پہنے رہتے ہیں. ایسا ہوا میرے ساتھ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بھی ہے. البتہ عورت جو چاہے لباس پہن سکتی ہے، البتہ باپردہ ہو اور زینت نہ ظاہر کرے. غیر محرم لوگوں کی موجودگی میں چہرے اور ہاتھوں کو چھپا کر رکھے. ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے اور چہرے پر نقاب نہ رکھے. چہرے پر نقاب جو سلا ہوا ہوتا ہے نقاب، وہ نقاب. لیکن جو اوپر سے چادر ہے اس کو کیا ہے، اس سے اپنے چہرے کو کیا ہے ڈھانک سکتی ہے. اپنے چہرے کو کیا ہے بلکہ ڈھانکنا چاہیے. غیر محرم کی موجودگی میں اپنے چہرے کو کیا ڈھانکنا چاہیے، ضروری ہے، پردہ ہے. لیکن جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے بہت ساری عورتیں جو ہے پورا سفر حج جو ہے وہ اپنے، ایک تو وہ جہاں رہتی ہے وہاں بھی پردہ نہیں کرتی اور یہاں بھی وہ سمجھتی ہیں کہ سب کے سب لوگ ہماری محرم ہیں، یا جہالت کی وجہ سے پورا سفر جو اپنے چہرے کو کھولے رکھتی ہیں. کیا یہ غلط ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ مسجد کو جائے اور باجماعت نماز ادا کرے. جہاں سے آپ احرام باندھ رہے ہیں یہ مسنون ہے کہ آپ جا کر وہاں پر کیا ہے جائے اور باجماعت ادا کرے، بشرطے کہ نماز کا وقت ہو. یا وضو کی سنت کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد احرام کی نیت کر لے. آپ کو معلوم ہے تحیۃ الوضو، آپ نے وضو کیا، نہایا اور وضو کیا، آپ جا کے وہاں پہ کیا ہے 2 رکعت آپ نماز پڑھ لے تحیۃ الوضو کے طور پر، اور اس کے بعد جو ہے نیت کر لے. آپ کس چیز کی نیت کریں گے؟ کس چیز کا؟ عمرے کی نیت آپ کریں گے یا حج کی نیت کریں گے. اب آئیے حج کا طریقہ شروع ہو گیا. یہ جو میں نے بیان کی ہے 3 چیزیں، یہ احرام کے مسنون کام. اب حج کا طریقہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. حج کے طریقے 3 ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. پہلا،
حج تمتع. حج تمتع کے معنی ہی ہوتا ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تمتع کے معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، اسی شکل یوں ہوتی ہے. اب یہ سمجھ لیں اس طرح سے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کے 3 طریقے ہیں. اس طرح سے سمجھے، حج کے 3 طریقے ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. یہاں پر انہوں نے شروع کیا کس سے؟ حج تمتع شروع کیا ہے. اس کی شکل یوں ہوتی ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، پھر جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہوتی ہے تو حاجی اپنی رہائش گاہ سے ہی حج کا احرام باندھ لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے 5 یا 6 تاریخ کو آپ جو ہے حج کے لیے نکلے اور آپ جو میقات پر پہنچے 6 تاریخ کو، اور آپ کو حج تمتع کی نیت ہے کہ آپ عمرہ بھی کریں گے اور حج بھی کریں گے. حج تمتع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عمرہ بھی ہوتا ہے اور کیا ہے؟ حج بھی ہوتا ہے. اس کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے قران کے اندر بھی کیا عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے. لیکن حج افراد کے اندر صرف کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ صرف حج ہوتا ہے اور اس میں قربانی نہیں ہوتی ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. البتہ میقات سے احرام باندھتے وقت یوں نیت کرے: عمرے کی لبیک کہتا ہوں، اس کے بعد حج کروں گا. آپ وہاں پر پہنچے اور صرف آپ عمرے کی کیا ہے نیت کریں: اللہم لبیک عمرۃ. کیا کہیں گے آپ؟ اللہم لبیک عمرۃ. اور تمتع سب سے افضل طریقے حج ہے. سب سے افضل کیا ہے؟ حج ہے. بالخصوص جب کہ حاجی حج سے کافی وقت پہلے مکہ پہنچ جائے. جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا دنیا سے لوگ جو ہے تقریباً جو ہے ذی القعدہ کی شروع ہی میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ شوال کے آخر میں شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بہت زیادہ وقت بچتا ہے. حج شروع ہونے تک تقریباً 1 مہینہ اور 1 مہینہ سے زیادہ جو ہے ٹائم رہتا ہے. تو ان کے لیے بہتر ہے. اور پھر وہ ہو سکتا ہے اتنی دور سے آئے ہیں، زندگی میں ایک ہی موقع ملے، تو ان کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ وہ حج تمتع کرے، جس کے اندر کیا عمرہ بھی ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ حج بھی ہو جائے گا، قربانی بھی وہ دے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی مثال کے طور پہ حفظ الباطن سے نکلا 7 تاریخ کو نکلا اور وہاں پہنچا ہے 8 ذی الحجہ کو، اور 8 ذی الحجہ جو ہے حج کا پہلا دن وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وہ جو ہے حج افراد کرے، حج ڈائریکٹ جو ہے حج کی نیت کر لے. تمتع سب سے افضل طریقہ ہے بالخصوص جب کہ حاجی حج سے کافی وقت پہلے مکہ پہنچ جائے، پھر وہ اپنی رہائش گاہ سے دوسری دفعہ حج کا احرام باندھے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جب حج کا دن شروع ہوگا 8ویں ذی الحجہ تو اور کہے گا، کیا کہے گا؟ لبیک حجن. کیا کہے گا؟ اللہم لبیک حجن. اس طریقے حج میں ایک ہدی قربانی کی مانند جانور جو حاجی بطور ہدیہ ایام قربانی میں ذبح کرتا ہے. ہم لوگ جو عام طور پہ جو قربانی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ قربانی کہتے ہیں، ذبیحہ کہتے ہیں. لیکن جو حاجی تمتع کرنے والا یا اسی طرح سے قران کرنے والا جو قربانی پیش کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں اس کو ہدی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہدی کہا جاتا ہے. حاجی کو لازم آتی ہے ایک بکری ایک حاجی کی حد بن سکتی ہے. اونٹ گائے 7 آدمیوں کی حد بن سکتی ہے. اونٹ گائے میں کیا ہے؟ 7 لوگ کیا ہے شرکت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے قربانی میں بھی آپ جو ہے 7 کر سکتے ہیں. حج کی دوسری قسم ہے، دوسرا طریقہ حج کیا ہے؟ حج قران. کیا ہے یہ؟ حج قران. حج تمتع یہ سب سے افضل حج ہے. حج تمتع سب سے افضل حج ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران تو کیا تھا، لیکن آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، یہ تمنا کیا تھا کہ اگر میں ہدی کی جانور مدینے سے لے کر نہیں آیا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ حج تمتع کرتا. حج قران اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج و عمرے کا ایک ہی وقت میں احرام باندھ لیا جائے. حج تمتع میں پہلے کس کا احرام باندھا تھا؟ عمرے کا باندھا تھا. اس کے بعد حاجی آ کے کیا حلال ہو گیا. اس کے بعد حج کے دن جو ہے وہ کیا احرام. اور حج قران کے اندر ایک ہی وقت میں میقات کے پر کیا کہے گا؟ اللہم لبیک حجن و عمرتن، یا اللہم لبیک عمرتن و حجن. ایک ہی وقت اسی وقت کا احرام باندھے گا. اور اس کے بعد وہ یہ عمرہ کر لینے کے بعد وہ جو ہے اپنے احرام سے نکل نہیں سکتا. اپنے احرام سے وہ حلال
نہیں ہو سکتا. تمتع کا نام اسی لیے دیا گیا کہ تمتع میں آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، یا جو بھی چیز اس پر حرام ہو گئی ان چیزوں وہ حلال ہو جاتی ہے، لیکن اسی لیے اس کو تمتع کہا جاتا ہے، اور وہ کیا احرام سے نکل جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج و عمرے کا ایک ہی وقت میں احرام باندھ لیا جائے اور نیت احرام کرتے ہوئے یہ کہے حج و عمرہ کی لبیک کہتا ہوں، اور اسی احرام پر 10 ذی الحجہ تک رہے گا. کتنے تک؟ 10 ذی الحجہ. عام طور پہ یہ طریقہ حج اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو حج شروع ہونے 8 ذی الحجہ سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے. اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ پہلے وہ عمرے سے فارغ ہو کر پھر مقررہ تاریخ کو حج کا احرام باندھے. یا یہ طریقہ حج اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو حج کا جانور ساتھ لے کر آیا ہو، اپنے ساتھ جہاں سے آیا ہوا لے کر آیا ہو. اس طریقے حج میں بھی حج دینا لازم ہے، اس میں بھی کیا قربانی دینا لازم ہے. اور حج کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ حج افراد. 2 طریقے بیان کر دیے گئے، حج تمتع اور حج قران. قران کا مطلب ہی ہوتا ہے ملانا، قران کے مطلب ہی ملا. تو آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں عمرہ اور حج کو کیا ہے ایک ساتھ ملا دیا. حج افراد اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کرتے ہوئے کہے حج کی نیت سے لبیک کہتا ہوں، یعنی یہ کہے اللہم لبیک حجن، بس اتنا کہے. حاجی اگر فضائی سفر کر رہا ہو تو میقات کے برابر آنے سے پہلے احرام باندھ لے. ٹھیک ہے، اگر میقات کی صحیح معلومات نہ ہو تو پہلے بھی باندھ سکتا ہے، اور میقات پر پہنچ کر جو کام اسے کرنے تھے، مثلا صفائی کرنی، خوشبو لگانی، ناخن کاٹنے، وہ پہلے سے کر لے، اور جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام کا کپڑا اوڑھ لے، یا ہوائی جہاز میں جا کر اوڑھ لے. میقات پہنچنے سے پہلے اس کے برابر آنے پر وہ خود وہ دخول احرام کی نیت کر لے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ممبئی سے جو ہے حج کے لیے چلا، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے چاہے تو اپنے آپ کو اپنے جسم کو صاف ستھرا کر کے اور احرام کا کپڑا وہیں پر جو ہے باندھ لے، اپنے جسم پہ ڈال لے، اور جب کیا کہتے ہیں میقات سے آنے سے پہلے جو اعلان ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ حج کی نیت کیا ہے کر لے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ میقات ہی پر جا کے آپ نہائے دھوئے اور جو ہے احرام کا کپڑا باندھے. احرام کا کپڑا جو ہے آپ پہلے سے بھی باندھ کے جا سکتے ہیں. ایک آدمی مثال کے طور پہ چاہے حفظ باطن سے احرام کا کپڑا پہن لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نیت کہاں کرنی ہے آپ کو؟ میقات پہ جا کے. میقات سے پہلے آپ کو، یعنی میقات سے آگے آپ جو ہے بغیر نیت کے کیا نہیں گزر سکتے، بغیر نیت کے نہیں گزر سکتے. احرام میں داخل ہونے کا طریقہ. احرام میں داخل ہونے کے لیے یہ طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے عمرہ کے لیے لبیک کہتا ہوں، جو بتایا، اس کے بعد حج کی نیت رکھتا ہوں. یہ طریقہ اس وقت ہوگا جب وہ حج تمتع کرنا چاہتا ہو. حج و عمرہ کے لیے لبیک کہتا ہوں جب وہ حج و عمرے کو ایک احرام میں ادا کرنا چاہتا ہو، یعنی حج قران کرنا چاہتا ہو، جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی. حج کے لیے لبیک کہتا ہوں جب وہ صرف حج کرنا چاہتا ہو، یعنی حج افراد. احرام میں داخل ہونے کے بعد طواف شروع کرنے تک تکرار کے ساتھ اور بار بار تلبیہ کہنا مسنون ہے، اور یوں کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنے لوگوں کو یہ تلبیہ یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ تلبیہ یاد ہے؟ کتنے لوگ جن کو نہیں یاد ہے؟ ہاں، یہ تلبیہ یاد کرو، بہت ہی اہم تلبیہ ہے. اور یہ پورا کا پورا تلبیہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی عبادت اور اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی اور اس کی بادشاہت اور اس کی نعمت پر کیا ہے یہ تلبیہ دلالت کرتا ہے بہت ہی. اور شرک سے بیزاری کا اظہار اس کے اندر، شرک سے بیزاری کا اظہار ہے. کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر آپ غور کرو، کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں بار بار حاضر ہوں تیری پکار پہ. لبیک لا شریک، میں بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی قبر والا شریک، نہ کوئی بزرگ شریک، نہ کوئی نبی شریک، نہ کوئی صالح شریک، نہ مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں تیرا. لا شریک لک ان الحمد والنعمت، یقیناً بے شک تمام طرح کی تعریف تیرے لیے ہے اور تمام طرح کی نعمت تیری ہے. تو نے ہی نعمتیں کیا عطا کی ہے، اور بادشاہت، حقیقی بادشاہ، حقیقی ملک تو ہی ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ کچھ مسائل جو ہے آپ کو حج کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کی گئی. پہلا کہ حج کا حکم اور فضیلت، حج کے شرائط، حج کے آداب، احرام اور احرام کے مسنون کام
حج کے طریقے اور حج میں احرام میں داخل ہونے کا طریقہ، اور آخری بات جو بیان کریں گے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ پوری بات کو ہم لوگ مکمل کریں گے، اس ٹاپک کو مکمل کریں گے۔ ممنوعات احرام، ممنوعات احرام، جب انسان حج کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا چیزیں ہیں جو حاجی کے لیے یا معتمر کے لیے وہ چیزیں کیا ممنوع ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آئیے وہ ہے جو چیزیں احرام میں داخل ہونے سے پہلے محرم کے لیے حلال تھی، ان میں سے کچھ چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ عبادت میں داخل ہو گیا۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، سر اور جسم کے باقی حصے کے بال اتارنا۔ البتہ ضرورت کے وقت وہ آرام سے سر کھجا سکتا ہے، آرام سے وہ، لیکن ایسے آپ جو آپ کی نیت ہو یا آپ بال کٹوا لیں احرام یا جسم کے حصے کا کوئی بال آپ نکالے تو کیا یہ ممنوع ہے، کیا یہ حرام ہے حالت احرام میں۔ دوسرا، ناخن کاٹنا، البتہ اگر کوئی ناخن ٹوٹ جائے یا اسے تکلیف دے رہا ہو اسے اتارنے میں کوئی حرج نہیں، کسی وجہ سے آپ کے ناخن، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، خوشبو استعمال کرنا، ہاں اسی طرح خوشبودار صابن استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، خوشبودار صابن بھی آپ استعمال نہ کریں۔ عورت سے ہم بستر ہونا یا اس سے متعلق کام کرنا جیسے کہ نکاح کرنا، اسی طرح شہوت سے دیکھنا، جسم ملانا، بوسہ لینا وغیرہ وغیرہ جو مقدمات جماع ہیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ دستانے پہننا، دستانے پہننا۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ شکار کو قتل کرنا، شکار نہیں کر سکتے آپ جا رہے ہیں راستے میں ایک ہرن نظر آ گیا، اسی طرح سے کوئی نیلگائے نظر آ گئی، اب آپ کو لالچ ہے، آپ جو مارا اس کو گولی مار دیا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ حالت احرام میں کیا ہے؟ شکار ممنوع ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہیں، البتہ کچھ چیزیں ہیں جس میں صرف مردوں کے لیے حرام ہے، جیسے سلا ہوا کپڑا پہننا، سلا ہوا کپڑا پہننا یہ مردوں کے لیے حرام، لیکن عورت کیا ہے؟ پہن سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کو بھی چادر اور جو ہے تیبند لگانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ البتہ ضرورت کے لحاظ سے کچھ چیزیں ہیں جو مرد، جیسے بیلٹ بھی چیزیں، گھڑی، چشمہ اور اس طرح کی ضرورت کی چیزیں آپ پہن سکتے ہیں، لیکن کپڑے میں جو ہے کوئی آدمی بنڈی پہنے یا چڈی لگائے یا اندر جو ہے قمیض پہن لے یا جو ہے پائجامہ پہن لے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے حالت احرام میں۔ چشمہ آپ لگا سکتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے۔ براہ راست کسی چیز سے سر کو ڈھانپنا، براہ راست سمجھتے ہیں؟ براہ راست کیا مطلب؟ اردو سمجھتے ہیں نا براہ راست؟ یہ براہ راست ہے، یہ براہ راست ہے، یعنی میرے سر سے بالکل کیا یہ چپکا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اور یہ کہ براہ راست نہیں ہے، یہ بالواسطہ ہے، ہم اس کو ڈھانک رہے ہیں لیکن ہمارے سر سے کیا یہ الگ ہے کہ نہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ براہ راست کسی چیز کو سر کو ڈھانپنا اگر براہ راست نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لہذا چھتری، گرمی کا موسم ہے، حاجی اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے چھتری استعمال کر رہا ہے۔ کار میں آپ بیٹھ گئے، بس یہ چیزیں بھی آپ کے سر کو ڈھانک رہی ہیں لیکن یہ براہ راست نہیں ہے، خیمہ وغیرہ جائز ہے۔ 3، پاؤں میں جراب پہننا، موزہ پہننا، البتہ اگر جوتا نہ ہو تو چمڑے کے موزے پہنے جا سکتے ہیں۔ جوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پائجامہ چپل بھی نہیں ہے، چمڑا کا موزہ ہے یا چمڑا کا جوتا ہے تو اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے پہن سکتے ہیں۔ ممنوع اشیاء کے استعمال کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بلا عذر ممنوع چیز استعمال کریں، یہ جو چیزیں ممنوع چیزیں ہیں بلا عذر، بغیر کسی عذر کے آپ استعمال کریں، اس طرح وہ گناہگار ہوگا اور اس غلطی پر اس کو کیا دینا ہوگا؟ فدیہ دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ فدیہ دینا ہوگا۔ دوسری بات، ضرورت کے تحت استعمال کرے، اس پر گناہ تو نہیں، البتہ فدیہ ادا کرے گا، البتہ فدیہ ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ سر کو ڈھانکنا منع ہے، یا اسی طرح سے سر کا بال کاٹنا کیا ہے؟ منع ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا کوئی پہ تو اس کو جو ہے آپ ادھر آپ اس کو نکال سکتے ہو، لیکن اس کے بدلے میں آپ کیا دو گے؟ فدیہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی عذر کے تحت استعمال کرے، مثلا یا تو وہ مسئلے سے ناواقف تھا یعنی جاہل تھا، یا بھول کر کیا یا مجبوراً کیا، اس طرح نہ تو اس پر گناہ ہے نہ ہی فدیہ ہے۔ مجبوراً آپ کو کسی نے مجبور کر دیا کہ آپ جو اپنا بال کٹواؤ، لیکن آپ کا دل جو ہے راضی نہیں ہے، آپ مطمئن نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ یا مجبوراً آپ کو جو ہے آپ کو کپڑا پہنا دیا کسی نے، تو ایسی صورت میں نہ آپ جو ہے
کیا کہتے ہیں آپ پر نہ فدیہ ہوگا اور اسی طرح جو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فدیہ کا مطلب کیا ہے؟ فدیہ کا مطلب یہ ہے آپ کو مکے کے اندر جا کے اور مکے میں آپ کو قربانی کا بکرا لے کے وہ جانور لے کے اس کو ذبح کر کے اور کیا ہے فقراء مکہ پہ تقسیم کر دینا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ، اور یہ ابتدائی چیزیں تھیں، اس کے بعد اور کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگلے مجلس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کے احکام و مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں جن بھائیوں نے حج نہیں کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو استطاعت دی حج کی، تو صرف اور صرف پیسے کے لیے یا جانبی چیزوں کے لیے حج کو مؤخر نہ کریں۔ حج استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت وعید آئی ہے، اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کیا ٹھکانہ، پتہ نہیں ہم آئندہ سال زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، تو جو چیز آپ پر کیا فرض ہو چکا ہے اور آپ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں صرف پیسے کی لالچ میں، پیسے کمانے کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہم حج کرنے کی توفیق عنایت دے اور عنایت کرے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔